السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اجمل جامی آفیشیل۔ آج بدھ ہے 19 اگست 2026۔ یہ ہمارا شام کا ویلاگ۔ مہربانی محبت چینل کبھی پسند آ جائے سبسکرائب فرما لیں، میں بڑا شکر گزار ہوں گا۔ ملک کی سیاست میں ایک بھونچال سا آیا ہوا ہے۔ صورتحال انتہائی دلچسپ ہے، رنجیدہ ہے، پیچیدہ ہے اور سنجیدہ ہے، اس حد تک کہ حکومت کو شاید ککھ سمجھ نہیں آ رہی، اور اگر سمجھ آ رہی ہے تو کہیں کہیں بے بسی کی علامات ظاہر ہو رہی ہیں۔ عمران خان صاحب کے حق میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے، 2 دن کے اندر انہیں شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کرنے کا آرڈر لکھا ہوا موجود۔ سرکار کہتی ہے نہیں صاحب، نظر ثانی ہم دائر کریں گے، کیونکہ ہر قیدی کو نجی اسپتال، پرائیویٹ اسپتال منتقل نہیں کیا جا سکتا، سرکاری اسپتال منتقل کیا جانا چاہیے۔ لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے میں لکھا ہوا تھا کہ چھٹیوں کے بعد آئیں گے تو دیکھیں گے حکومتی اعتراضات کیا ہیں۔ درخواست نظر ثانی کی دائر ہوئی ہے، لگی نہیں، لہٰذا 2 دن کی ڈیڈ لائن انٹیکٹ ہے۔ یہ 2 دن کل پورے ہو رہے ہیں، تو آج رات یا کل کسی وقت خان صاحب کو کورٹ آرڈر کے مطابق شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقل کرنا لازم ہے۔ کیوں نہیں ہوئے؟ ایک بات، نورین خان نیازی صاحبہ کی ملاقات کل ہوئی، اور وہ فیصلہ آنے سے پہلے ہوئی، ابھی ریٹن فیصلہ نہیں آیا ہوا تھا، اس سے پہلے ہو چکی تھی۔ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ نمبر 2، جیو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ رات گئے بیرسٹر سیف کی بھی ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے، تو حکومت تو نظر ثانی کی باتیں کر رہی تھی، حکومت تو فیصلہ ماننے سے انکاری تھی، تو پھر یہ بیرسٹر سیف صاحب کی ملاقات کیسے ہو گئی صاحب؟ اور سب سے بنیادی سوال کہ جو سپرنٹینڈنٹ کی رپورٹ تھی جس میں ان کی میڈیکل کیفیت بیان کی گئی، اس کی بنیاد پہ عدالت نے فیصلہ دیا، ورنہ تو عدالت کے پاس کچھ نہیں تھا۔ تو وہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے، اور عدالت نے اپنے فیصلے میں 2 پیراگراف ایسے لکھے کہ حکومت کو جکڑ دیا گیا ان پیراگراف میں، گو کہ وہ نظر ثانی کی اپیل دائر کر رہے ہیں۔ ایک، اب آئے تھے میل ملاقاتیں۔ بلاول بھٹو زرداری، کچھ عرصہ پہلے میں نے عرض کی تھی کہ کشمیر انتخابات کے بعد وہ اپنے والد محترم یا پارٹی زعماء سے کچھ میرے ذرائع بتاتے ہیں، یہ کہتے ہوئے پائے گئے کہ صورتحال مناسب نہیں ہے، بہتر ہے سرکار سے تھوڑی سی دوری اختیار کر لی جائے، اپنی سیاست زندہ کی جائے۔ لیکن بزرگوار نے یہ بات نہیں مانی، کچھ عرصے کے لیے شاید بیرون ملک گیا اپنی ہمشیرہ کے پاس یا کسی اور مصروفیت میں۔ کل ہونی تھی ملاقات پیپلز پارٹی کے وفد کی اچک زئی صاحب اینڈ کمپنی سے اپوزیشن چیمبر میں، وہ نہیں ہوئی تھی، ہم نے آپ کو خبر دی کہ وہ ملتوی ہوگی۔ کیوں؟ آج بلاول آ گئے خود، اور یہ ملاقات کرنے بھاری بھرکم، بلاول بھٹو زرداری، نوید قمر صاحب، راجہ پرویز اشرف صاحب، محترمہ شیری رحمان صاحبہ، ندیم افضل چند، اور کس کس کا نام، اتنا بڑا وفد پیپلز پارٹی کا حالیہ دنوں کسی اور اہم ملاقات میں نے نہیں دیکھا۔ اچک زئی صاحب نے پھر ان کا استقبال کیا۔ یہ حسین اخونزادہ ہیں، ترجمان تحریک تحفظ پاکستان کے، اچک زئی صاحب، ان سے یہ ملاقات انہوں نے کی۔ یہ بڑی معنی خیز ملاقات ہے، اس میں خبریں نکلی ہیں۔ علامہ راجہ ناصر عباس سینٹ میں جو اپوزیشن لیڈر ہیں وہ وہاں موجود ہیں، ان کے چیمبر میں ملاقات ہوئی۔ یہاں سے کہانی شروع کرتے ہیں، اور پھر میں آج آپ کو خبر بھی دوں کہ ہمارے ایک دوست نعیم اشرف بٹ صاحب بڑے پہنچے ہوئے کمپیٹنٹ صحافی ہیں، انہوں نے آج کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل میں یوم آزادی کا کیک بھی بھیجا گیا، اور کس بیکری کا پسند ہے اس کا بھی خیال رکھا گیا۔ بساد احترام بٹ صاحب کا میں بہت بڑا فین ہوں، میں اس خبر کو بائے کرنے کو تیار نہیں، اس کی وجہ بھی آپ کو بیان کروں گا، لیکن یہ ان کی خبر تھی۔ آ جائیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بات کیا کر دی ہے، بہت بڑی بات کر دی ہے۔ وہ کہتے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کہ صفحہ تو ایک ہی ہے حکومت کا، ایک صفحہ 1 پیج، لیکن دال میں کچھ کالا تو ہے۔ یہ بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے ہیں، اور یہ حالات و واقعات بھی بتا رہے ہیں، ایسا ہی ہے۔ تو بلاول کے منہ سے یہ بات نکل آئی، اور پھر بلاول پہنچے اپوزیشن لیڈر کے چیمبر میں۔ وہاں کیا ہوا ہے میں نے ٹویٹ بھی کر رکھا ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ، لیکن جو آفیشیل اعلامیہ ہم اس کی بات کریں گے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے اعتراضات دور نہ کیے گئے تو قانون سازی میں ووٹ نہیں دیں گے ایوان میں۔ صوبوں کے اوپر کہتے ہیں کہ میں صوبوں کی تشکیل کے اوپر کیوں مخالفت کروں جب اسمبلی مخالفت نہیں کرتی؟ اچھا، اس کو حکومتی حلقے یا صوبوں کے حامی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے حق میں اسٹیٹمنٹ ہے؟ نہیں، بلاول نے بڑی باریک کاٹ دار چال چلی۔ کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ صوبوں کی تشکیل کا معاملہ صوبائی اسمبلی میں بحث ہو، وہاں قرارداد ہو، وہاں 2/3 اکثریت سے کوئی مدعا طے ہو تو میں اس کے ساتھ ہوں، نہ ہو اگر صوبہ مخالفت کر دے پارلیمان کے ذریعے تو میں اس کی حمایت نہیں کر سکتا۔ یہ بڑی باریک چال ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہزارہ صوبہ ہو یا بہاولپور صوبہ، اس کی قراردادیں پنجاب اسمبلی میں موجود ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں جتنے منظور ہوئی نے انہاں صوبے کی گل کرو، سندھ میں تو کبھی قرارداد آئی نہیں ہے۔ تو بڑی باریک بینی سے نوجوان بلاول بھٹو زرداری نے اس کو، وہ کرکٹ کی ٹرم میں آج پاکستان انگلینڈ کا میچ شروع ہوا ہے تو باہر جاتی ڈیلیوری کو کہتے ہیں نا
ویل لیفٹ چھوڑ دیتے ہیں تاکہ ایج نہ ہو جائے سلپ پہ کیپر کے ہاتھوں. تو وہ کہتے ہیں علاج کا خیر مقدم کرتا ہوں. خان صاحب کے حوالے سے اہم ترین خبر یہ کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے میں اس کا خیر مقدم کرتا ہوں. حکومت کا ایک بڑا اتحاد آئینی طور پر وہ اگر خیر مقدم کر رہا ہے تو حکومت کے کون سے لوگ اس کی نظر ثانی میں جا رہے ہیں؟ جو ان کے چیف وپ ہیں ڈاکٹر طارق فضل چودھری وہ کہہ رہے تھے ہاں عمل درآمد کریں گے. احسن اقبال کہہ رہے تھے, رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے. تو یہ خواجہ آصف صاحب کو, اعظم نذیر تارڑ صاحب کو, عطا تارڑ صاحب کو, طلال چودھری صاحب کو آج کیا سوجا؟ کیا وہاں بھی دو آراء پائی جاتی ہیں؟ کیا کہیں اور بھی دو آراء پائی جاتی ہیں؟ بلاول تو کلیئرٹی کے ساتھ آ گئے. تو گیم اب جو لگ چکی ہے وہ دن بدن کھلتی جا رہی ہے, چیس بورڈ کھلتا جا رہا ہے, نظر آ رہا ہے کون کہاں پہ پلیسمنٹ رکھ رہا ہے. اصل میں اس صورتحال میں ہر سیاسی جماعت اپنے اپنے پتے نکال کے پھینٹ رہی ہے اور اس کی کاٹ لگا رہی ہے. جو رنگ کھیلتے ہیں آپ کبھی تاش کا, اس میں جو کاٹ ڈالی جاتی ہے نا, کٹتوں تھدی دی جاتی ہے, تو وہ کاٹ ہو رہی ہے اس کی. اور پھر اس میں جو بدترین کوٹ ہوتا ہے وہ کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے, اس کا طے نہیں ہوا کہ وہ کوٹ کس کے ساتھ ہونا ہے. بہرحال کہتے ہیں 28ویں کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے بغیر اگر آپ قانون سازی کر سکتے ہیں تو کر لیں. بانی پی ٹی اے کی صحت کے لیے دعا گو ہوں. اگر سپریم کورٹ کے حکم بجائے حکومت علاج کرواتی تو بہتر ہوتا. یہ بہت بڑی چینج ہے ان کے بیان میں. پیج ایک بھی ہو سکتا ہے لیکن دال میں کچھ تو کالا ہے. بہرحال میں نے عرض کی تھی کہ وہ تعاون مانگنے گئے ہیں اور ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آئیں قانون سازی کے عمل میں, کمیٹیوں میں آئیں, پارلیمان میں آئیں. کیوں؟ بلاول ان کی سپورٹ چاہ رہے ہیں کہ اگر 28ویں ترمیم آتی ہے تو ہمارا ساتھ دیں, صوبے تقسیم نہیں ہونے چاہیے. میری انڈرسٹینڈنگ تو یہ ہے. اور بدلے میں کیا چاہ رہے ہیں کہ صوبہ سندھ سالم رہے, اور بدلے میں کیا چاہ رہے ہیں کہ جو ان پہ پریشر آ رہا ہے نئے صوبوں کا, 28ویں ترمیم کا, اس میں اپوزیشن کا ساتھ ان کے ساتھ ہو. اور ساتھ کیا دے رہے ہیں؟ عمران خان کے لیے خیر مقدم کر رہے ہیں, تعاون مانگ رہے ہیں. تو یہ گیم آن ہو چکی ہے. ہر سیاسی جماعت کے لیے وہ پلے گراؤنڈ کھول دیا گیا ہے, دروازے کھول دیے گئے ہیں. اچانک کھلے ہیں. کس سے؟ ایک فیصلے سے. کون سا؟ سپریم کورٹ کا. سادہ کہانی. اب میں ذرا اعلامیہ بھی چونکہ آ چکا ہوا ہے. اب آج ایک اور بڑی اہم ملاقات ہوتی ہے. وہ ملاقات ہوتی ہے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کے چیمبر میں, اور ملاقات اسد قیصر سے لے کے جنید اکبر. اور اچانک میں نے دیکھا اسد عمر صاحب کی انٹری بھی ہوئی. اسد عمر صاحب تو پی ٹی آئی میں نہیں رہے, کبھی ہوا کرتے تھے سیکٹری. یہ دیکھیں اسد عمر صاحب فٹ بھی ہوئے پڑے, آج کل فٹنس بڑی کر رہے ہیں, فٹ بال بڑے شوق سے دیکھتے ہیں, سیاست پہ تبصرے کرتے ہیں, اکانومی پہ تبصرے کرتے ہیں. تو آج اچانک اس ایوان میں داخل ہوئے جسے وہ چھوڑ چکے ہیں, جس کا حصہ نہیں رہے, سیاست بھی چھوڑ چکے, اور آج وہ ملنے گئے اپنے سابقہ قائدین کے ساتھ اپوزیشن چیمبر میں. آپ اسے کوئی عام ملاقات سمجھتے ہیں, سادہ ملاقات سمجھتے ہیں؟ اسد عمر کی اچانک انٹری کو آپ عام سمجھتے ہیں؟ سمجھ لیں, میں نہیں سمجھ رہا. پھر خبر آتی ہے کہ نورین خان نیازی صاحبہ کے بعد پہنچے ہیں بیرسٹر سیف. ہمیشہ آپ سے کہا یہ بڑا اہم بندہ ہے پی ٹی آئی کے لیے, ویل کنیکٹڈ بندہ ہے. بیرسٹر سیف کی اڈیالہ میں عمران خان صاحب سے ملاقات, پی ٹی آئی اور دیگر امور سے متعلق گفتگو. یہ ملاقات کب ہوتی ہے؟ جب نورین خان نیازی صاحبہ 30-40 منٹ ان کی کانفرنس میں ملاقات ہوئی. میں نے کل بھی آپ کو ڈیٹیل بتائی تھی. کل کے دن میں بہت پیش رفت ہوئی تھی. نہ صرف عمران خان صاحب کی بوشا بیگم سے ملاقات ہوئی, بلکہ بوشا بیگم کی اپنے اہل خانہ سے ملاقات ہوئی, نورین خان نیازی صاحبہ کی ملاقات ہوئی اپنے بھائی سے, اور پھر رات گئے بقول جیو بیرسٹر سیف کی ملاقات ہوئی. میں نے اسے چیک کرنے کی کوشش کی. مجھے کچھ ان کے قریبی حلقے بتاتے ہیں کہ گل ٹھیک ہے گی. اب ان کا وہاں جانا, یہ کوئی سپریم کورٹ کا حکم نامہ پڑھنے تو نہیں گئے ہوئے تھے, یہ کوئی خیر سگالے کے لیے ہیلو ہائی کرنے تو نہیں گئے ہوئے تھے. وہ جو میں آپ سے بات پچھلے 24 گھنٹوں سے کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کو جب علاج کے لیے منتقل کیا جائے گا تو کچھ معاملات ان کے ساتھ ڈسکشن میں آئیں گے کہ آپ علاج معالجہ کروائیں, آرام فرمائیں, تھوڑی خاموشی اختیار کریں, صورتحال بہتر ہو سکتی ہے, نیا بلدیاتی انتخاب آ سکتا ہے, آپ کو موقع مل سکتا ہے, چیف الیکشن کمشنر نیا لگ سکتا ہے یونینیمسلی, پھر شفاف انتخاب اگلا مل سکتا ہے, تو تھوڑا تعاون فرمائیں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے خان صاحب کو صرف یہ کہنا ہو کہ جناب آپ کی طبیعت خراب ہے تو حکومت نے, عدالت نے فیصلہ کیا کہ آپ کا علاج کروایا جائے, اب اس میں جو بات آپ کو پسند ہے چن لیں. یہ اس لیے بہت اہم ہے. اچھا, اب پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ اگر حکومت نے خان صاحب کو اسپتال منتقل نہ کیا تو ہم توہین عدالت کی درخواست دائر کریں گے. یہ بڑا اہم ہے کیونکہ آج میں نے دیکھا کہ عطا تارڑ صاحب اور جناب طلال چودھری صاحب سامنے آئے. تارڑ صاحب کہتے ہیں پی ٹی آئی کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی. پرائیویٹ اسپتال منتقل کرنے کے حوالے سے حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اس پر نظر ثانی کی درخواست دائر ہونی چاہیے, تاکہ اگر اس طرح کی کوئی نظیر قائم ہوتی ہے تو یہ واضح ہونا چاہیے کہ یہ حق تمام قیدیوں کو حاصل ہے یا نہیں. یہ اہم نقطہ ہے اعتراض کا, اور ہر قیدی کا حق ہے کہ اسے آئین اور قانون کے مطابق سہولت دی جائے.
لیکن یہ پرائیویٹ ہسپتال میں کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہر قیدی پھر اس کا معاملہ مانے گا۔ طلال چوہے صاحب نے جو بات کی وہ سناتا ہوں۔ یہ خود ہی کہانیاں بناتے ہیں کہ پہلے اسپتال جائے گا، پھر بنی گلا جائے گا، پھر نتھیا گلی جائے گا، پھر پتہ نہیں کہاں جائے گا، یہ واپس وہیں جائے گا جہاں سے آیا ہے۔ اگر عدالت نے فیور دیا تو اچھا ہے تاکہ ان کو بہانہ مل جائے۔ انہوں نے اعتراض کیا، نظر ثانی بھی دائر کر دی۔ نظر ثانی کا کانٹینٹ بھی وہی جو میں نے بتایا تھا۔ میاں داؤد صاحب ایڈوکیٹ، ان کے جو اعتراضات ہیں کہ جو پریزن رول سے لے کے آئین کے بنیادی جو آرٹیکلز کا وہ ذکر کرتے ہیں، دفعہ 561 اور دیگر کی ڈیٹیل وہ بیان کرتے ہیں کہ اس کی خلاف ورزی ہے، تو اس کی بنیاد پہ انہوں نے یہ دائر کی درخواست کمشنر کی طرف سے۔ اب اس درخواست کے اوپر نا میں پہلے آپ کو فیصلے کا ایک پیراگراف دکھا دوں جو میں نے صبح بھی دکھانے کی کوشش کی، کل بھی ہائی لائٹڈ پیراگراف نکالیں۔ یہ جی زوم ان کیجیے گا تھوڑا سا، جی بھائی صاحب زوم ان کیجیے گا۔ یہ عدالت کا پیراگراف نمبر 12 ہے۔ اسے جو لوگ ابہام میں ہیں وہ دو چیزیں پڑھ لیں۔ 12 نمبر پیراگراف میں 3 رکنی بینچ لکھتا ہے the question of maintainability of the petition as well as the other objections that may be raised by the respondents shall be examined on the next date of hearing۔ کہ مینٹینیبلٹی جو ہے اس پٹیشن کی اور دیگر جو اعتراضات ہیں وہ آپ ریز کر سکتے ہیں، رسپونڈنٹس ریز کر سکتے ہیں، لیکن ان کو shall be examined on the next date of hearing۔ کب سنیں گے؟ نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ۔ وہ کب ہے؟ 16 ستمبر۔ اس بیچ میں کیا ہے؟ چھٹیاں، بینچ دستیاب نہیں ہے۔ تو آج جو نظر ثانی کی درخواست گئی وہ رجسٹر نے رکھ تو لی بایو میٹرک لگا کے، لیکن وہ فوری لگی نہیں ہے، کسی بینچ کے پاس نہیں گئی، کیونکہ بینچ وہی سنتا ہے اصولی طور پر جس نے فیصلہ دیا ہوتا ہے۔ اور مصطفیٰ کمال نے کہہ دیا نظر ثانی کیا حیثیت ہوتی ہے، علاج کروانے دیں، حال پاکستان کے صوبے ہی ہیں، صوبے۔ میں تو کہہ کہ تھک گیا ہوں، نہیں مانتے لوگ، نہ مانے، جو حکومت کر رہی ہے ٹھیک کہہ رہی ہے بھائی، ان کی بہتر حکمت عملی ہوگی، جو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے وہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، میری گالی تجھے سننی۔ آگے آ جائیں۔ یہ واضح کر دیا عدالت نے کہ یہ آپ آبجیکشن کر سکتے ہیں، لیکن ہم سنیں گے کب؟ جب اگلی ہیئرنگ ہوگی۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ ٹو سیو 13 نمبر پیراگراف، ٹو سیف گارڈ دی لائف، ہیلتھ، ڈگنیٹی اینڈ سیکورٹی آف پرسنس ان کسٹڈی۔ جو لوگ کسٹڈی میں ہیں ان کی ڈگنیٹی، وقار، صحت، سیکورٹی، اس کو یقینی بنانا ہے۔ A prisoner does not by reason of his incarceration cease to be entitled to human treatment and necessary medical care۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ قیدی ہے، انکارسریٹڈ ہے، تو اس کے بدلے میں اس کے جو بنیادی حقوق یا صحت کے معاملات ہیں اس کو اگنور کیا جائے۔ یہ عدالت کہہ رہی ہے۔ Accordingly, as an interim arrangement، وہ کیا ارینجمنٹ کیے ہیں؟ which shall be complied with the respondents including the government, its officers and agencies in letter and spirit until the next date of hearing۔ اگلے ہیئرنگ تک جو ہم فیصلہ سنا رہے ہیں وہ 10 نکات کے خاصہ کو منتقل کیا جائے، میڈیکل بورڈ بنے، اس کے اوپر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے، گورنمنٹ کی جانب سے، اس کے متعلقہ افسران کی جانب سے، اس کی متعلقہ ایجنسیوں کی جانب سے، ان لیٹر اینڈ اسپرٹ، کہ جو لکھا ہے اس پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ یہ عدالت کہہ رہی ہے۔ اب مجھے بتائیں نظر ثانی کہاں لگنی ہے؟ اس میں تم نے کہہ دیا 16 کو جب آئیں گے واپس تب بات ہوگی۔ علاج کیوں کروا رہے ہیں؟ بتا دیا انہوں نے کہ قیدی ہے تو اس کے حقوق یہ ہیں، اس پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ تیسرا، فیصلے پہ عمل درآمد کو یقینی بنایا۔ میں تو فیصلہ پڑھ کے سنا رہا ہوں، اس میں پی ٹی آئی والوں نے جو لینا لے لیں، نون لیگ والوں نے جو لینا لے لیں۔ آپ کا موقف ہے کہ نہیں صاحب یہ بات ٹھیک نہیں ہے، تو اس کے اوپر میں نے دیکھا اسد کیسر صاحب نے ایک جواب دیا، وہ میں سنا دیتا ہوں آپ کو۔ نون لیگ کو کہیں دیر سے یاد تو نہیں آیا یہ اعتراض؟ کیوں یاد آیا ہے اور اب بھی کیوں آیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں اچانک ان کے ساتھ ایسا وہ دھماکہ ہوا ہو، کیا کیوں ہے نئی دنیا میں آگے ہوں؟ اعظم نذیر تارڑ اور خواجہ آصف کے بیانات پہ انتہائی دکھ اور افسوس ہوا۔ کیا اعظم نذیر بھول گئے ہیں کہ نواز شریف صاحب جب تقریباً 1 سال جیل میں تھے تو انہوں نے کتنی دفعہ میڈیکل ٹریٹمنٹ کی درخواست دی اور کتنی دفعہ علاج کروایا؟ اگر نہیں پتا تو میں بتا دیتا ہوں۔ مثلاً وہ کہتے ہیں 22 جنوری 2019 پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی لاہور 1 دن PIC، 2 سے 7 فروری 2019 5 دن بنتے ہیں، سروسز ہسپتال لاہور 5 دن، 15 سے 25 فروری جناح ہسپتال لاہور 10 دن، 26 مارچ سے 7 مئی 2019 جاتی عمرہ ذاتی رہائش گاہ لاہور 42 دن، 21 اکتوبر سے 6 نومبر سروسز ہسپتال لاہور 16 دن، 6 نومبر سے 19 نومبر 2019 جاتی عمرہ ذاتی گھر 13 دن جہاں ICU کی سہولت بھی موجود تھی، اور پھر 19 نومبر 2019 کو اعلیٰ عدلیہ نے علاج کی غرض سے 4 ہفتوں کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت دی اور موصوف بڑے میاں 4 سال بعد واپس آئے۔ کس نے اجازت دی؟ عدلیہ نے۔ اب کون اجازت دے رہا ہے؟ عدلیہ۔ میاں صاحب بھی اسپتال میں رہے، جاتی عمرہ بھی گئے۔ فرق کیا ہے؟ یہاں وہ کہہ رہے ہیں شفا انٹرنیشنل،
جو کہ ہے پرائیویٹ. یہاں یہ سرکاری اسپتال ہے اکثر, لیکن جاتی عمرہ تو سرکاری نہیں ہے, ان کی ذاتی رہائش گاہ ہے. تو یہ بڑا ویل کیلکولیٹڈ جواب دے دیا انہوں نے. جو نظر ثانی کا معاملہ ہے, چیف کمشنر اسلام آباد کی دائر کردہ ریویو پٹیشن, اس میں ایک پرابلم آتی ہے کہ پاکستان پریزن رولز 1978 جو ہیں اس کی شکیں جس کا حوالہ دیتی ہے حکومت, اس کے بارے میں قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ یہ آرڈیننٹ لیجسلیشن, سب آرڈیننٹ لیجسلیشن ہے. سب آرڈیننٹ لیجسلیشن ہے, ماتحت ہیں کسی لیجسلیشن کے. کس کے؟ آئین کے آرٹیکل 9. آئین کا آرٹیکل 9 اس سے سپیریئر ہے, اس کے ماتحت سب آرڈیننٹ لیجسلیشنز ہیں. تو زندگی اور صحت کا بنیادی حق آرٹیکل 9 میں ہے. وہ آرٹیکل 9 کی تشریح جو ہے وہ, یا ان شکوں کی جو تشریح ہے وہ آرٹیکل 9 کو معطل نہیں کر سکتی. یہ پی ٹی اے کے حامی وکلاء اس کی بنیاد رکھتے ہیں. بہرحال یہ تو ہو گئے دو معاملات. اب آ جاتے ہیں, ذرا میں آپ کو کیک کہانی بھی سنائی دیتا ہوں لگے ہاتھوں. میاں داؤد صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ ان کے جو اعتراضات تھے, ان کے جو دلائل تھے, ان کو بائع کیا ہے حکومت نے. حکومت کو چاہیے کہ انہیں مشیر رکھے. اگر ان کے پاس یہ اتنی نہیں ہے تکنیکی صلاحیت تو وہ تو بڑی برملا وہاں بات کر رہے تھے. انصار عباسی صاحب نے آج خبر دی ہے عمران کو جو آج ملا وہ مہینوں سے زیر بحث تھا. ذرائع نے بتایا کہ عمران خان کو ملک نہیں بھیجا جا رہا, وہ پاکستان بیرون ملک نہیں بھیجا جا رہا, پاکستان میں رہیں گے. وہ اپنی قید سے جڑے سیکیورٹی اور حفاظتی انتظامات کے تحت رہیں گے, اور انہیں اسلام آباد کے نجی اسپتال میں علاج کرنے کا حکم دیا گیا ہے. ان کی فیملی کے افراد ان سے ملاقات کر سکتے ہیں, تاہم سپریم کورٹ کی شرائط کے مطابق وہاں سیاسی سرگرمیاں نہیں ہوں گی. یہ میں آ جاتا ہوں اس کے اوپر جو کیک والی کہانی وہ بیان کرنی ہے میں نے آپ کی خدمت میں. ہمارے دوست ہیں جناب نعیم اشرف بٹ صاحب, میں بڑا احترام کرتا ہوں. میں نے اکثر ان کی خبروں کو اپنے ویلاگ کا حصہ بنایا, اور یہ ہوا ہی نہیں کبھی ان کی خبر غلط ہو. مصدقہ خبر ہوتی ہے, بڑے پہنچے ہوئے صحافی ہیں. لیکن آج انہوں نے خبر دی, پھر اور صحافی نے بھی تبصرہ کیا. یعنی یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اعتماد سازی یا ہوائیں بدل رہی ہیں. تو 14 اگست کو یوم آزادی کا کیک بھیجا گیا خان صاحب کو جیل میں, اور کون سا کیک کس بیکری کا کیس پسند ہے اس کا بھی خیال رکھا گیا. تو جو لوگ پی ٹی اے کی بیٹ کور کرتے رہے ہیں, یا نون لیگ کی بیٹ کور کرتے رہے ہیں, یا قاف لیگ کی بیٹ کور کرتے رہے ہیں, جو مجھے اتفاق رہا تینوں بڑی سیاسی جماعتوں کو, بلکہ پیپلز پارٹی کو کور کرنے کا موقع بھی ملا, مولانا فضل الرحمان کو کور کرنے کا موقع ملا. میں آپ کو بتا سکتا ہوں پیپلز پارٹی کے ہاں زرداری صاحب کے ہاں جائیں تو ان کو بھنڈی بہت اچھی لگتی ہے, وہ کھاتے ہیں بڑے شوق سے, اور وہ کھانا اگر ہو تو اس میں وہ ضرور رکھتے ہیں. میاں صاحبان کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے آلو گوشت, یہ پائے شائے میں مشہور کیے ہوئے ہیں, یا نہاری یا دیگر چیزیں. آلو گوشت کے بڑے شوقین ہیں, سبزیاں کھاتے ہیں, دالیں کھاتے ہیں, خوش خوراک ہیں, لیکن اب پرہیزی کھانا کھاتے ہیں. میٹھے شٹے کے بھی ہلکے شوقین ہیں. خان صاحب کے ہاں جن لوگوں نے پی ٹی اے کور کی ہے, خان صاحب کھانے کے بڑے شوقین ہیں, دیسی مرغ کے بڑے شوقین ہیں, اچھا کھابا انہیں پسند ہے, جی بھر کے تناول فرماتے ہیں, کھل کے کھاتے ہیں. لیکن کیک والی کہانی نہ مجھے سمجھ آ سکی ہے, نہ فواد چودھری کو جو ان کے ساتھ بڑے طویل عرصے رہے ہیں, نہ ان کے اہل خانہ کے سے قریبی لوگوں کو سمجھ آ سکی ہے. خان صاحب کیک شیک کے گاہک نہیں رہے. اب کیک شیک ان کو اب پسند نہیں ہے. کو ہلکا پھلکا مرونڈا شنڈا کسی زمانے میں پسند تھا, میاں والی کے 2 چیزیں حلوے پسند تھے. لیکن وہ ہم نے جب سے یعنی 2011 سے آنورڈ میں نے پی ٹی اے کور کرنا شروع کی, اور ساتھ نون لیگ بھی, پیپلز پارٹی بھی, تو میرا نہیں خیال کہ کیک شیک جو ہے وہ خان صاحب کو پسند ہے. اگر کسی نے کیک شیک بھیجا ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے خان صاحب کا ذائچہ پورا نہیں نکالا, معلومات پوری نہیں لیں. اور یہ اچانک کیک بھیجنا, اس کو بھی اگر اس کے ساتھ نتھی کر رہے ہیں, میری سمجھ سے بالا تر ہے. ہو سکتا ہے بٹ صاحب کی خبر درست ہو, کیک شیک نہیں بھیجا گیا تو خان صاحب کی پسند نہیں ہے, مجھے نہیں پتا. اور بیکری کون سی ہوں گے پسند ہے کیک کی, منو ککھ نہیں پتہ ہے گا, میں اس کو سمجھنے سے قاصر ہوں. بلاول نے جو بات کی نا کہ بہتر ہوتا ہے حکومت خود علاج کرتی ہے, یہ 100 باتوں کی ایک بات ہے. اور جو بات کی کہ پیج ایک بھی ہو سکتا ہے لیکن دال میں کچھ کالا ہے, یہ دوسری اہم ترین بات ہے. میں نے آپ کو خلاصہ پیش کر دی ہے, اس پہ تبصرہ ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.